امام الانبیاء کے غلاموں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے حسین، ان کے بیٹے حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ نانا جان نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان سے 5 سوال ہوں گے۔ کتنے؟ قیامت کے دن انسان سے کتنے سوال ہوں گے؟ جب تک وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دے وہ ایک قدم اور نہیں اٹھا سکتا۔ جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دے دے تو وہ ایک قدم بھی اور نہیں اٹھا پائے گا۔ پہلے ان 5 سوالوں کا جواب دینا لازم ہے۔ حضرت اگلا دن فرماتے ہیں پہلا سوال یہ ہوگا بندہ خدا سے بتا تم نے جوانی کہاں گزاری؟ بندہ خدا سے پہلا کیا سوال ہوگا تم نے؟ وہ 5 سوالوں سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ تم نے جوانی کہاں گزاری؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے انٹرنیٹ کے اندر جوانی گزار دی، گلی کے چوراہوں پہ کھڑے ہو کر ہم نے اپنی جوانی گزار دی۔ آپ ذرا سوچیں جوانی کے سال کتنے ہوتے ہیں؟ 18 سال سے لے کر آپ 30 سال لگا لیں، یہ جوانی ہوتی ہے انسان۔ 30 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ 18 سے 30 سال میں کتنے سال کون ہوتے ہیں؟ 12 سال۔ 12 سال میں 6 سال ہم سو کے گزارتے ہیں، 6 سال ہم سو کے گزارتے ہیں، 6 سال ہم سو کے گزارتے ہیں۔ رات کو سوتے ہیں نا، 6 سال تو یہ گزر کے سو کر، پیچھے 6 سال رہ گئے۔ ان 6 سالوں میں کیا ہم نے کیسے جوانی گزاری یہ حساب دینا پڑے گا۔ جب تک یہ حساب نہیں دیں گی آگے ایک قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں پوچھا جائے گا تو نے جوانی کہاں گزاری؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قربان جو ان ماؤں پر کے جن کے جوان بچے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن مجید مقام حمید کی تلاوت سیکھ رہے ہیں، قربان جو ان بچوں پر جو جوانی کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کو سیکھ رہے ہیں، تلفظ سیکھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، قرآن کو زبانی یاد کر رہے ہیں، قربان جو ان ماؤں کے بچوں پر جو بیٹھ کے درس نظامی پڑھ رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حضور کی حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قربان جو ان بچوں پر جنہوں نے جوانی میں ہی چہرے پہ سنت سجا دی وہ کو جواب دے دیں گے یا اللہ ہم نے جوانی تیرے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کرنے میں گزار دی، یا اللہ ہم نے حدیث کا علم سیکھنے میں جوانی گزار دی، یا اللہ ہم نے راتوں کو جان کر تہجد میں پڑھی، صبح اٹھ کر فجر سے پہلے ہم نے سبق بھی یاد کیا، بابا 5 وقت بعد نماز بھی ادا کرتے رہے، وہ تو بتا دیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے ذرا توجہ تو کرو جن کی جوانیاں کیا ہیں؟ جوانیاں سکول و کالج کی نظر ہو گئی، جن کی جوانیاں روڈ کے چوراہوں کی نظر ہوگی، گلی کے چوراہوں کی نظر ہوں گی، وہ لوگ کیا جواب دے پائیں گے؟ آپ نمائے فکر ہے آج ٹائم ہے، جسم میں روح ہے، رب سے استغفار کرنے کا ٹائم ہے۔ اللہ جی ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ لوگ کیا کہیں گے کہ ساری رات ہم نے فلم دیکھنے میں جوانی گزار دی، ساری رات موبائل پہ انٹرنیٹ چلانے میں جوانی گزار دی۔ وہ بتاؤ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے کہ جس کی ماں نے اس کی تربیت دین کے مطابق کی ہے؟ کیا بتائیں گے کہ جوانی کہاں گزاری؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ وہ خوش قسمت لوگ نہیں ہیں، وہ خوش قسمت لوگ نہیں ہیں۔ 18 سال ہم نے تو حدیث کا علم سیکھا، ہم نے تو یہ علم سیکھا، ہم نے قرآن سیکھا، ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی۔ اے اللہ ہم 5 وقت تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے رہے، وہ تو خوش قسمت جواب دے لیں گے، لیکن ان لوگوں کا کیا بنے گا کہ جنہوں نے جوانی سارا رات ناچ گانے میں گزار دی؟ حضور کی حدیث سے پاک کا مفہوم ہے کہ میرے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ اپنے گھروں میں ڈانس والی اور گانے بجانے والی رکھ لیں گے۔ ہم یہ کہیں کہ ساری رات کے ڈس میں بیٹھے رہے، بتاؤ ان کا کیا بنے گا؟
ارے بربادی کہاں جا کے چھپیں گے یا رب، اس وقت کہاں جائیں گے؟ آج ہمارے گھر میں جب تک گانا نہ سنے ہمارا نوجوان اس کی صبح نہیں ہوتی، تب تک رات کو اس کو نیند نہیں آتی جب تک کیبل میں ڈش میں گانا نہ دیکھ لے۔ یہ حضور کی حدیث کا یہ جواب نہیں مل رہا کہ آج گانے بجانے والے ہمارے گھروں میں ہم نے ڈش ٹی وی کی شکل میں لا کر رکھ دیے، خود کو محمد عربی کے غلام کہتے ہیں، اور ہمارا کردار کو دیکھیں۔ اللہ ہم سب کی مغفرت کرے گا۔ آج کی رات بڑی قیمتی ہے، آج کی رات ہم نے اس سے مانگنا ہے، آج کی رات ہے کہ ہم نے لوگ کی غلطی دینا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ ہماری زندگی گناہوں میں گزر گئی، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں معاف فرما دے کہ مانا گناہ گار ہوں، نہایت برا ہوں میں، مانا گناہ گار ہوں، نہایت برا ہوں میں، تیرے حبیب کے در کا گدا ہوں میں۔ ہمارے پاس ایک سند موجود ہے، کوئی نہیں پچھلی زندگی اگر گناہوں میں گزر گئی، ہمارے پاس ایک سند موجود ہے، ہمارے پاس ایک حوالہ موجود ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہ آج میرے محبوب کا حوالہ دے دو، میرے محبوب کا نام لے کر استغفار کر لو، میرا محبوب بھی تمہاری سفارش فرمائے گا، میرا محبوب تمہاری جب سفارش فرما دے گا، میرے محبوب کا حوالہ دے دو گے تو رب کو توبہ کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ رب کو توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ غفلت میں گزر گئی، کئی رات ہم نے انٹرنیٹ ٹی وی میں گزار دی۔ ہائے ان لوگوں کو یاد کرو، ہم اس غوث جلی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے 40 سال عشاء کی وضو میں فجر کی نماز ادا کی، پوری رات جاگ کر۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آؤ میں حضرت رابعہ بصری کی بات کرتا ہوں۔ رابعہ بصری کی غلامہ بتاتی ہے کہ حضرت رابعہ بصری جب عشاء کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز پڑھ کے نوافل کے لیے کھڑی ہو جائے، ان کے نوافل جب ختم ہو ادھر مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے، پھر فجر کی نماز پڑھے، جب سورج نکلنے والا ہو پھر تھوڑی دیر لیتے ہیں، آنکھ لگ جائے تو فوراً خود کو اٹھا لے کہ اے رابعہ بصری اتنا نہ سو، اتنا نہ سو، قبر کے اندر تو نے سونا ہی سونا ہے، آج بتاؤ جو دم غافل وہ دم کافر۔ امام الانبیاء کے ماننے والوں ذرا بتاؤ کہ جاگنا ہے جاگ لے، آسماں کے سائے تلے ہزاروں برس سونا پڑے گا، مٹی کے سائے تلے۔ یہاں اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا تھا کہ ہم اللہ کی پہچان کر لیں، اللہ کو پالیں، اللہ کے محبوب کو راضی کر لیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جن جوانوں نے اپنی جوانی اس طرح گزاری وہ تو بتا دیں گے یا اللہ، اے اللہ ہم نے دین کے لیے اپنی زندگی وقف کی۔ وہ جوان جو ڈش ٹیبل انٹینا گلی کی چراہوں اور گرد و نما پر اپنا ٹائم فضول کرتا رہا، یاروں کے ساتھ بیٹھ کر بری باتیں کر کے اپنا ٹائم ضائع کرتا رہا، وہ کل کیا جواب دے گا؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں جب تک 5 سوالوں کا جواب پورا نہیں ہوگا، ایک قدم آگے نہیں ہوگا، پھر دوسرا سوال ہوگا بتا تو نے زندگی کہاں گزاری، بتا تو نے، آپ بتائیں ہم زندگی کہاں گزار رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ بزرگوں سے پوچھو نا، بزرگوں سے تو کہتے ہیں بس جی ٹائم پورا بھی کر دیں، کی کر دیں گے کہ اللہ نے ہمیں ٹائم پورا مجھے پہچانو گے یا نہیں؟ جہاں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے بھیجا، محبوب کی وفاداری کے لیے بھیجا، محبوب کے سم کے لیے بھیجا، تو بتاؤ کون ہے ایسا جو گنبد خضرا والے کو راضی کرنے کے لیے اور رب کو پانے کے لیے زندگی گزار رہا ہو؟ کوئی ہے؟ کوئی سوچ ہے؟ کیا بنے گا وہاں؟ کیا جواب دو گے؟ دیکھو مالک پوچھے گا، قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، رب کہے گا کہ زندگی کہاں گزاری، کیا جواب دیں گے؟ کیا آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟
جب تک جسم میں روح ہے ہمارے پاس موقع ہے. وہ موقع کیا ہے کہ استغفار کر لیں, توبہ کر لیں. کیا کر لیں؟ استغفار کر لیں, توبہ کر لیں, اللہ سے رجوع کر لیں. اور آج کی رات تو ہے بڑی قیمتی. آج کی رات شب بارات کی رات ہے. اپنے بچوں کو پٹاخے بجانے سے روکنا. یہ پٹاخے بجانے والی رات نہیں ہے, یہ شغل کرنے والی رات نہیں ہے. آج کی وہ عظیم رات ہے کہ جس رات کو اللہ تعالیٰ پورے سال کا بجٹ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. اسرائیل کو بتا دیتا ہے کہ اس سال میں اتنوں کی روح قبض کرنی ہے, اتنوں کو اتنا رزق دینا ہے. اس رات کو نصیبوں میں رزق لکھا جاتا ہے. زندگی مانگو, رزق مانگو, حضور سے وفاداری مانگو. یہ آج کی رات ہے کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. امام الانبیاء کے غلاموں, ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم صبح اٹھتے تھے, ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں تھا, بزرگ ہو چکے تھے, اولاد اتنی توجہ نہیں دیتی تھی کیونکہ اس کی تربیت ہم نے نہیں کی. بولے ہم گلی کے چوراہوں پہ بیٹھ کے ٹائم پاس کرتے تھے, ہم گھر میں بیٹھ کے ٹی وی کے آگے ٹائم پاس کرتے تھے. کیا یہ جواب دینا ہے یا یہ کہنا ہے آج بھی ٹائم ہے استغفار کر کے صبح اٹھو تو محمد عربی پہ درود و سلام کرو. کیا کرو؟ درود و سلام وہ عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے. لوگ کہتے ہیں بزرگ کیا کام کریں, بابا جی مجھے کہنے لگے جی اسی کیا عمل کر رہا. میں کہا بابا جی کل وہ اللہ وہ خدا دی کہ نہیں آندی خیام دی. تو میں کہا 1 منٹ کتنی بار پڑھنا ہوندی؟ 1 منٹ میں کل ہو اللہ احد سورۃ اخلاص کتنی دفعہ پڑھی جاتی ہے؟ میں تقریباً 12 دفعہ پڑھ سکتا ہوں. میں اپنی بات کرتا ہوں. چلے آپ کی کوئی سپیڈ نہیں ہے, آپ 6 دفعہ پڑھ سکتے ہیں. بزرگ لوگ 6 دفعہ تو پڑھ سکتے ہیں نا, آدھی کر لیں 6 دفعہ پڑھ سکتے ہیں. 6 دفعہ سورۃ اخلاص اگر آپ پڑھ لیں 1 منٹ کے اندر 2 قرآن مجید فرقان حمید کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. ہم چاہیں تو صحیح نا, ہماری چاہت نہیں ہے. ہم چاہیں ہم درود و سلام پڑھتے رہیں, صبح اٹھ کے شام تک درود و سلام پڑھے تو خدا کی عزت کی قسم وہ نبی میرا بھلا چاہے, میری مغفرت کی دعائیں کرے اور حشر میں مجھے بھولے کہ میرے دشمنوں کی بھول ہے. حضور کی نگاہوں میں آ جائیں گے, اور جو حضور کی نگاہوں میں آ گیا اس کا بیڑا ہے, کیونکہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یار. ایک حضور کی ذات ہے, خدا شاہد ہے. بس کٹا سو کا کام حضور راضی کر, حضور راضی کرتا اللہ راضی یا نہیں. احسان کام ہے کہ صبح اٹھے اگر ہم درود و سلام پڑھے, مصطفیٰ جان رحمۃ اللہ والسلام ہیں, ہم بیٹھ کے کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہم کہیں جب یہ پڑھیں تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے, وہ قصبہ قصبہ نگر نگر تلاش کرتے ہیں. یا رسول اللہ کنہیں؟ کہا جو مجھ پہ درود و سلام کرتے ہیں. کہا ان کا درود و سلام لے کر میری بارگاہ میں آتے ہیں. پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں. کہا جاتا ہے کہ 7 پشتوں کا نام لیا جاتا ہے کہ اس نے آپ پر سلام کہا ہے اور درود کہا ہے. میرے نبی کہتے ہیں جاؤ اس کو جواب دو اور فرشتوں گواہ رہنا کہ کل میں نے اس کی مغفرت. اگلا سوال ہوگا کہ بتا تم نے جو کمایا ہے وہ حلال کا تھا حرام کا؟ کہاں سے تم نے کمایا؟ کہاں سے کمایا؟ کمائی کیا کی تم نے, کہاں سے کی؟ حضور کی حدیث پاک ہے قرب قیامت کہ لوگ حرام حلال کی تمیز بھول جائیں گے اور حرام کے کام کر کے فخر کریں گے. یہ دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا اپنے دماغ پر بوجھ ڈالیں, اپنی کمائیوں کو اگر چیک کر لیں, کم از کم ہم اس لعنت سے محفوظ ہو جائیں گے یا نہیں؟ بولیں ہوئیں گے کہ نہیں؟ کہ حلال کا لقمہ کھائیں. جس نے اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلایا ہوتا ہے نا, اس کی اولاد کو دیکھ کر نظر آتا ہے کہ اس نے حلال کھایا. کہا جائے گا کہاں سے کمایا تھا؟ آج بھائی بھائی کا حق کھا رہا ہے, آج سینئر جونیئر کا حق کھا رہا ہے.
آج ہم یہ نہیں دیکھ رہے، پیسہ کمانے کی دوڑ میں لگے ہیں کہ یہ طریقہ حلال ہے یا حرام ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے، کما کما کے اکٹھا کیے جا رہے ہیں، اکٹھا کیے جا رہے ہیں، آنکھوں، یہ جو آنکھیں ہیں یہ نہیں بھر رہی۔ ہوتا کیا ہے پھر ایک دن ہوتا ہے کہ انعام ہوتا ہے، فلاں بن فلاں فوت ہو گیا، اب کماتے کماتے ہیں پیچھے ادھر پیسے ادھر اولاد تقسیم کر دی، نال کر دی۔